الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، قرآن مجید کی جو آیت پاک میں نے ابھی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آپ سب کو ماہ رمضان کا مہینہ بہت مبارک ہو، اور آپ کو ہمارے نئے پروگرام تاریخی دعاؤں میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل پورا ماہ رمضان روزانہ مغرب کی اذان کے فوراً بعد ہم آپ کے لیے ایک پروگرام لے کر آئے ہیں، جو کہ 10 منٹ کا ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں ہم روزانہ آپ کو ایک قرآنی دعا اور اس کا پس منظر بھی ساتھ میں بیان کریں گے کہ یہ دعا کیوں پڑھی گئی، اس کے پیچھے واقعہ کیا تھا، یہ دعا کس نے پڑھی اور کیوں پڑھی انشاءاللہ عز و جل، اور اس کی آپ کو فضیلتیں اگر ہوں گی تو انشاءاللہ وہ بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ روزانہ رات کو مغرب کی اذان کے فوراً بعد اسے روزانہ دیکھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، اور اگر آپ سے یہ پروگرام مس ہو جائے تو گھبرائیے گا نہیں، انشاءاللہ ہمارا دعوت اسلامی کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس پر بھی آپ یہ ڈیلی ملاحظہ کر سکیں گے۔ ناظرین، یہ دعا بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کے لشکر میں شامل واریئرز یعنی مجاہدوں نے مانگی تھی، اور اس بادشاہ کا نام تھا طالوت۔ اس لشکر کے مجاہدوں نے یہ دعا کیوں مانگی تھی؟ طالوت کون تھے؟ کیا یہ رائل فیملی سے تھے؟ اگر نہیں تو پھر یہ بادشاہ کیسے بنے تھے؟ ان کی بادشاہت کے دوران بنی اسرائیل کے کس نبی علیہ السلام کا زمانہ چل رہا تھا؟ ان سب کے بارے میں آج ہم یہاں اس ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین، ڈیٹیلز کچھ یوں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کے لوگوں میں غلط عقیدے پھیل گئے، عملی حالت نہایت خراب ہو گئی، انہوں نے اللہ پاک کے احکامات کو بھلا کر بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، تو ان پر جالوت کی قوم کو مسلط کر دیا، جس کو عمالقہ کہتے ہیں۔ اب جب جالوت کی قوم کے بارے میں بات چلی ہے تو پہلے یہ سنتے چلیں کہ جالوت کون تھا۔ جالوت ایک بہت ہی زیادہ ظلم کرنے والا بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کے شہر ان سے چھین لیے، ان کے لوگ گرفتار کر لیے، اور گرفتار لوگوں کو طرح طرح سے ٹارچر کرنے لگے۔ رہا یہ سوال کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کون سے نبی موجود تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ تھے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ خاندان نبوت کی ایک خاتون باقی تھیں، اور وہ بچے کی ولادت کی امید سے تھیں۔ کچھ عرصے بعد ان خاتون کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی، جن کا نام شمویل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں توریت کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ بزرگ ان کے ساتھ بڑی شفقت کرتے اور ان کو اپنا بیٹا کہا کرتے تھے۔ جب شمویل بالغ ہوئے تو ایک رات جب یہ ان عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے شمویل کو بشارت دی کہ اللہ پاک نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، لہٰذا اب اپنی قوم کی طرف جائیں اور اپنے رب تعالیٰ کے احکام پہنچائیں۔ مگر جب آپ علیہ السلام قوم کی طرف تشریف لائے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی ماننے سے انکار کر دیا، اور کہا آپ علیہ السلام اتنی جلدی نبی کیسے بن گئے؟ اچھا، اگر آپ نبی السلام ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں، کیونکہ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت و رہنمائی کیا کرتا تھا۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت شمیر علی نبی جناب علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں، تو حضرت شمیر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے بادشاہ بنایا جائے تو تم جہاد کرنے سے انکار کر دو،
اور بات سے منہ پھیر دو۔ اس پر قوم نے جذبات میں آ کر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد سے منہ پھیر دیں، جبکہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا ہے، ان کو قتل کیا ہے، ان کی نسلوں کو تباہ کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت شمویل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور اللہ پاک نے ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے ایک بادشاہ بنا دیا اور انہیں جہاد کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت شمویل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک کی طرف سے ایک عصا ملا اور بتایا گیا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصے کے برابر ہوگا۔ چنانچہ لوگوں کے قد ناپے گئے تو طالوت کا قد اس عصے کے برابر نکلا۔ اس کے قد کے طول یعنی لمبائی کی وجہ سے اسے طالوت کا نام دیا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے حکم سے میں تمہیں بنی اسرائیل کا بادشاہ بناتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے بھی فرما دیا کہ اللہ پاک نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے چلتی آئی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندان میں سے نہیں ہے۔ نیز یہ غریب آدمی ہے، کوئی مال و دولت بھی اس کے پاس نہیں ہے، یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے اقدار ہم ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں ہے کہ کسی خاص نسل اور خاندان کو ہی ملے، یہ تو بس اللہ کا فضل ہے کہ جس پر چاہے کر دے۔ طالوت کو تم پر اللہ پاک نے بادشاہ مقرر کیا ہے، اور دولت میں نہ صحیح مگر وہ علم و قوت میں تم لوگوں سے بڑھ کر ہے، اور چونکہ علم اور قوت سلطنت چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اس لیے وہی بادشاہت کا مستحق ہے، اور اللہ پاک جسے چاہے دے۔ حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور و معروف بابرکت تابوت آ جائے گا جس سے تمہیں سکون ملتا تھا، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات تھے۔ ناظرین، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ یہ تابوت کون سا تھا؟ یہ تابوت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویریں تھیں، ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں قیام میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام تصاویر کو دیکھا۔ یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی۔ چنانچہ اس تابوت میں توریت کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عصا بھی، اور آپ کے کپڑے اور آپ کی نالین شریفین، اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ اور ان کا عصا، اور ان کا تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے مواقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں میں سکون ملتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بد عملی بہت بڑھ گئی، اور اللہ پاک نے ان پر جابر بادشاہ جالوت کی قوم عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو گندی جگہ رکھا، اور اس کی بے حرمتی کی۔ قوم عمالقہ نے جب اس مقدس تابوت کی بے ادبی اور گستاخی کی تو ان گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے لوگوں میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوئیں، اور وہ مصیبتوں میں پھنستے چلے گئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اس مقدس تابوت کی توہین و بے ادبی ہی ان کی بربادی کی وجہ بنی ہے، تو انہوں نے وہ مقدس تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے بیل گاڑی کو بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لے آئے۔
اب چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا تھا اور تابوت کے آنے سے انہیں اپنی وکٹری کا یقین ہو گیا، اس لیے بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو مان لیا اور جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر طالوت نے اس جہاد کے لیے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان چنے تھے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ پھر جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس سے روانہ ہو گیا، کیونکہ بنی اسرائیل کا یہ سفر جہاد سخت گرمی میں تھا، لہٰذا جب گرمی کی وجہ سے ان مجاہدین کو سخت پیاس لگی، طالوت کو حضرت شمویل علیہ السلام نے وحی کے مطابق جو جو ہدایت دی تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے طالوت نے مجاہدین کو بتایا کہ عنقریب ایک نہر آئے گی، مگر یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے، اس میں سے پیٹ بھر کر پانی نہ پینا، کیونکہ جو اس نہر سے زیادہ پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا۔ یہ ان کے لیے امتحان مقرر فرمایا گیا تھا کہ شاید پیاس کے وقت جو برداشت کر جائے گا وہ آئندہ بھی ساتھ چلتا رہے گا اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ آئندہ کی سختیوں کو کیسے برداشت کرے گا۔ صرف چلو بھر یعنی ایک ہاتھ میں بھر کر چند گھونٹ پی لینے کی اجازت تھی، سیر ہو کر پینا منع تھا۔ پھر جب وہ نہر آ گئی تو لوگوں کی اکثریت امتحان میں ناکام ہو گئی اور انہوں نے جی بھر کر پانی پیا۔ صرف 313 افراد ثابت قدم رہے، انہوں نے صبر کیا، اس سے ان کے دل اور ایمان کو قوت حاصل ہوئی اور وہ نہر سے گزر گئے، جبکہ جنہوں نے خوب پیا تھا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، ان کی پیاس مزید بڑھ گئی اور وہ بزدل ہو گئے۔ اور جب انہوں نے جالوت کے لشکر کی تعداد اور طاقت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ آج تو ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، لیکن جنہوں نے صبر کیا تھا انہوں نے کہا کہ ایسا تو کتنی مرتبہ ہوا ہے کہ گروہ اپنے بڑے گروہ پر اللہ پاک کے حکم سے غالب آ جاتا ہے، اللہ پاک تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر جب لشکر آمنے سامنے آئے تو مجاہدوں نے بارگاہ الہی میں یہ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی اے اللہ ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں میدان جنگ میں صبر کی توفیق دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں اپنی حمایت و مدد عطا فرما۔ ناظرین، یہ تھی اس دعا کے پیچھے کی ڈیٹیلز جو میں نے آپ کو بتائیں۔ ہم نے یہ سب کچھ سن لیا، مگر اس سے سیکھا کیا؟ اس تمام گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ جب کسی قوم کے عقیدوں اور اعمال میں خرابیاں آ جاتی ہیں تو ان پر ظالم و جابر قوموں کو امپوز کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کے اس طرح کے واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف تاریخی واقعات بتانا نہیں ہوتا، بلکہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی طرف لانا ہے۔ اسی طرح طالوت کو بادشاہ بنانے کے واقعے سے بھی بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک کے حکم کے مقابلے میں اپنے اندازے قائم کرنا ناجائز ہے، ورنہ نتیجہ برا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا۔ نمبر 2، علم مال سے افضل ہے، تبھی ایک غریب طالوت سب امیروں سے افضل ہو گیا۔ نمبر 3، حکمران ہونے کا معیار مال و دولت نہیں بلکہ علم و قوت اور قابلیت و صلاحیت ہے، تبھی تو طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا۔ حالانکہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین
ثقلي والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ سب سے غریب تھا. نمبر 4، بغیر دیکھے نسل در نسل بادشاہت غلط ہے. ہر آدمی کو اس کی صلاحیت پر پرکھنا چاہیے. ان تمام باتوں سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک کے فضل اور اس کی نوازش کی کوئی حد نہیں ہے. وہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو منٹوں بلکہ سیکنڈوں میں بڑے سے بڑا آدمی بنا دے. طالوت کے پاس تابوت سکینہ آنے والے واقعے سے بھی کچھ باتیں واضح ہوتی ہیں. مثلا نمبر 1، بزرگوں کے تبرکات کا احترام لازم ہے. ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں. نمبر 2، تبرکات کی تعظیم گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام سے چلتی آ رہی ہیں. سورہ یوسف میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی درست ہونے کا واقعہ بھی موجود ہے. نمبر 3، تبرکات کی بے ادبی و گستاخی گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے اور بربادی کا سبب بھی ہے. اور آخر میں ایک بات ذہن میں رکھتے جائیں کہ اس تابوت میں انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تصویریں تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھیں بلکہ اللہ پاک کی طرف سے آئی تھیں. آج جو ہم نے آپ کو دعا بتائی ہے اس کو زبانی یاد کر لیں، اپنی دعا کا حصہ بنا لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی قوت برداشت میں اضافہ ہوگا، ثابت قدمی اور استقامت کی عظیم دولت نصیب ہوگی اور ظالموں کے خلاف آپ کی مدد ہوگی انشاءاللہ عز و جل. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. کل پھر افطار کے فوراً بعد ایک نئی قرآنی دعا کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.